بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب معلوم کرتے ہیں کہ کیا کوئی مسلمان کسی عیسائی کو کرسمس کے موقع پر مبارکباد دے سکتا ہے، اسے ہیپی کرسمس، میری کرسمس وغیرہ اس طرح کے الفاظ لکھ کر بھیج سکتا ہے؟ تو جواب میں عرض ہے کہ یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ کرسمس کے موقع پر 25 دسمبر کو کسی عیسائی کو ہیپی کرسمس لکھ کر بھیجنا یا اسے کارڈ وغیرہ بھیجنا یا اسے مبارکباد دینا خاص ان لفظوں میں ہیپی کرسمس، میری کرسمس وغیرہ کہنا، یہ سب جائز اور درست نہیں ہے۔ اور جائز نہ ہونے کی وجہ بالکل واضح ہے کہ یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے بلکہ یہ عیسائیوں کا تہوار ہے۔ 25 دسمبر کو عیسائی حضرات کرسمس مناتے ہیں اس خیال کے ساتھ کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اس خیال سے اس کو منایا جاتا ہے، جبکہ صحیح اور درست بات یہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، اور یقینی طور پر یہ بات معلوم نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی ہے، کس تاریخ کے اندر ہوئی ہے۔ بعد میں چل کر عیسائیوں نے 4 صدی ہجری کے اندر اس پر اتفاق کیا کہ یہ مان لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ 25 دسمبر کو ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے 25 دسمبر کو کرسمس منانا شروع کیا، ورنہ تو وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یقینی طور پر ان کو بھی معلوم نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی ہے۔ تو جو کرسمس ہے وہ خالص عیسائیوں کا تہوار ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ عیسائیوں کا جو نقطہ نظر ہے، ان کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، سن آف گاڈ کہتے ہیں، اور یہ قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کی تردید فرمائی ہے۔ سورہ اخلاص کے اندر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ تو عیسائیوں کا نقطہ نظر یہ ہے، وہ شرک کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معبود ہیں، خدا ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ شرک ہے، اور شرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرمائیں گے کہ اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو چونکہ نقطہ نظر اور عقیدہ عیسائیوں کا وہ شرک پر مبنی ہے، اور ان کا جو تہوار ہوگا ظاہر ہے وہ بھی شرک چیزوں پہ مشتمل ہوگا، تو لہذا اس کی مبارکباد نہیں دی جا سکتی ہے، اور کسی بھی طرح سے مبارکباد دینا عیسائیوں کو کرسمس کے موقع پہ وہ بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہوگا۔ بہت سے حضرات کہہ دیا کرتے ہیں کہ مبارکباد ہی تو دینی ہے، اگر مبارکباد دیتے ہیں تو اس میں کیا حرج کی بات ہے، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کہہ دیا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یہ روایت ابو داؤد کے اندر ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس قوم کی بھی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اب ایک دوسرا فرمان دیکھیے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس فرمان کو آپ اسی حدیث کی شرح کہہ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا تھا کہ من بنا فی بلاد الاعاجم فصنع نیروزہم ومہرجانہم وتشبہ بہم حتی یموت وہو کذالک حشر معہم یوم القیامہ۔ یہ دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی آدمی عرب کے علاوہ جو دوسرے ملک ہوتے ہیں ان میں رہتا ہے اور وہاں وہ نیروز اور مہرجان کو مناتا ہے، نیروز اور مہرجان یہ مجوسیوں کے تہوار تھے اور ابھی بھی منائے جاتے ہیں، جو مجوسی ہیں، آگ پرست، آتش پرست جو ہیں، جن کو پارسی بھی کہا جاتا ہے، تو یہ حضرات ان تہواروں کو مناتے ہیں، نیروز کو اور مہرجان کو۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان کو مناتا ہے اور ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے یہاں تک کہ اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ حشر معہم یوم القیامہ، کہ ایسے شخص کا جو انجام ہوگا قیامت کے دن انہی کے ساتھ میں ہوگا۔ اب یہاں جو نیروز کا لفظ آیا ہے اور مہرجان کا لفظ آیا ہے، اس کو ہٹا کر آپ یہاں کرسمس لا کر رکھ دیجئے، یا یہاں دیوالی اور ہولی لا کر رکھ دیجئے کہ اگر کوئی آدمی عربوں کے علاوہ دوسرے ملک میں رہتا ہے، جیسے ہندوستان میں لوگ رہتے ہیں یا کسی اور ملک کے اندر جیسے امریکہ وغیرہ کے اندر بہت سے لوگ رہتے ہیں، اب اگر کوئی آدمی کرسمس مناتا ہے یا ایک دیوالی مناتا ہے یا ہولی مناتا ہے اور ہندوؤں کے ساتھ شریک ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یا عیسائیوں کے ساتھ شریک ہوتا ہے تو اس کا جو انجام اور حشر ہوگا انہی کے ساتھ میں ہوگا۔ اور فقہاء نے دیکھیں کس قدر سخت الفاظ استعمال کیے ہیں،
در مختار کے اندر ہے، لکھا گیا ہے کہ لو ان رجلا عبد اللہ 50 سنۃ، کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی عبادت 50 سال تک کرتا رہتا ہے، ثم اہدى لمشرک یوم النیروز، پھر کسی مشرک کو نیروز کے دن کوئی انڈا دے دیتا ہے، یرید تعظیم الیوم، اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے، یعنی مجوسیوں کا جو دن ہے تہوار کا، اس کی تعظیم کرتے ہوئے ایک انڈا کسی کو دے دیتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ فقط کفر، تو ایسا آدمی کافر ہو جائے گا، وحبط عملہ، اور اس کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ وَلَوْ أَهْدَىٰ لِمُسْلِمِينَ، اگر کسی مسلمان کو دیتا ہے، وَلَمْ يُرِدْ تَعْظِيمَ الْيَوْمِ، لیکن وہ جو دن ہے اس کی تعظیم کا ارادہ نہیں ہے، بل جرى علی عادت الناس، بلکہ ایسے ہی دے دیا ہے، لا یکفر، تو اب یہ کافر نہیں ہوگا، وَيَنبَغِي أَن يَفْعَلَهُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ نَفْيًا لِلشُّبْهَةِ، فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کچھ دینا ہی ہے تو یا تو پہلے دے یا بعد میں دے، خاص اسی دن نہ دے۔ تو یہاں دیکھیں فقہاء نے کتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی دن کی تعظیم کر رہا ہے، کوئی کافروں کا کوئی تہوار ہے، اس کی تعظیم کرتے ہوئے ان کو کچھ دے دیتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی جو ہے کافر ہو جائے گا۔ تو لہذا مبارکباد دینا یا کارڈ بھیجنا یا ان کی خوشی میں خاص اس دن کے اندر کسی بھی طرح سے شرکت کرنا، خاص تہوار کے اندر کسی بھی طرح سے شریک ہونا، یہ جائز و درست نہیں ہے۔ ہاں ویسے آپ ان کی خوشیوں میں شریک ہو سکتے ہیں، ان کی کوئی شادی ہے، کوئی اور موقع ہے، اس لیے کہ جو شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا ہے، تو ان میں آپ شریک ہو سکتے ہیں، ہر ایسی چیز کے اندر شرکت کر سکتے ہیں جس کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو مذہب سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے جو تہوار ہوتے ہیں، ان کے اندر شرکت کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، اور فقہاء نے نہایت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ جو تعظیم کرتے ہوئے، دل کے اندر احترام رکھتے ہوئے شرکت کر لیتے ہیں۔ بہت سے حضرات یہ بھی معلوم کیا کرتے ہیں کہ اگر ان کی طرف سے مبارکبادی آ رہی ہے، ہم خود تو نہیں دے رہے ہیں لیکن ان کی طرف سے، بعض مرتبہ عیسائیوں کی طرف سے یا ہندوؤں کی طرف سے مبارکبادی آتی ہے، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو جواب میں عرض ہے کہ اگر کسی عیسائی کی طرف سے مثلا ہیپی کرسمس اس کی طرف سے آ رہا ہے اور جواب لکھنا ہی ضروری ہے، تو ایسے میں خاص الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، ہیپی کرسمس آپ نہ لکھیں، بلکہ دوسرے الفاظ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ آپ لکھ سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو خوشیاں دے، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کو دونوں جہاں کے اندر خوشیاں عطا ہوں، اور دل کے اندر آپ کو ارادہ ہو کہ اللہ اس کو ہدایت سے نوازے اور پھر دنیا اور آخرت کے اندر اس کو خوشیاں عطا ہوں، تو اس نیت کے ساتھ آپ ان کو مبارکبادی دے سکتے ہیں، لیکن جو خاص اور مخصوص الفاظ ہوتے ہیں وہ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ ایسے ہی اس طرح کے جو تہوار ہوتے ہیں، کرسمس یا دیوالی وغیرہ، اس موقع سے ان کی طرف سے جو ہدایہ آتے ہیں، بعض مرتبہ عید کے موقع پر مسلمانوں کی طرف سے ان کے یہاں مٹھائی وغیرہ بھیجی جاتی ہے غیر مسلموں کے یہاں، اور ان کا جب کوئی تہوار ہوتا ہے تو ان کی طرف سے مٹھائی وغیرہ آ جاتی ہے، تو کیا اس طرح کی جو مٹھائی ہوتی ہے اس کو لے سکتے ہیں؟ تو جواب میں عرض ہے کہ اس مٹھائی کے اوپر اگر پوجا نہیں کی گئی ہے، اگر اس کے اوپر پوجا نہیں کی گئی ہے، جیسے ہولی یا دیوالی کا جب موقع ہوتا ہے تو بعض مٹھائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر پوجا کر دی جاتی ہے، تو اگر پوجا کر دی گئی ہے تب تو آپ اس کو نہیں لیں گے، اس کو نہیں کھائیں گے، لیکن اگر اس کے اوپر پوجا نہیں کی گئی ہے تب اس کو لے سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تب لینا جائز اور درست ہے۔ کرسمس کے موقع پر بھی اگر کسی عیسائی کی طرف سے کوئی ہدیہ آتا ہے اور اس کے اوپر کوئی اس طرح کی چیز نہیں کی گئی ہے جو عام طور سے نہیں کی بھی نہیں جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو لے سکتے ہیں، تو مٹھائی وغیرہ لی جا سکتی ہے۔ لیکن ہم اپنی طرف سے اگر ان کے کسی بھی کام کے اندر شریک ہو رہے ہیں، تہوار کے اندر کسی بھی طرح سے شرکت کر رہے ہیں، ان کو مبارکباد دے رہے ہیں، یہ جائز اور درست نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔